ہم بھی جانتے ہیں نماز کی شرائط میں وضو شامل ہے، خود آپ نے آگے یہاں پر بیان کیا ہے جہاں پر یہ چیز زیر بحث ہے نماز کی سنت۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اصولوں میں بیان کیا کہ وہ چیزیں بھی سنن نہیں ہو سکتی جن کو قرآن مجید انیشیٹ کر رہا ہو۔ وضو کے بارے میں ہمیں جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کا پورا حکم لفظوں میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، یہاں پر تو قرآن مجید خود حکم انیشیٹ کر کے بتا رہا ہے، جبکہ آپ نے اصولوں میں لکھا ہے کہ اس حکم کو قرآن سے انیشیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید حکم کو دہرا رہا ہے، اس کی ابتدا نہیں کر رہا، اس کو انیشیٹ نہیں کر رہا۔ حکم تو پہلے سے موجود ہے، وضو کیا جا رہا ہے، وضو تو انبیاء کے دین میں ہمیشہ رہا ہے، وہ یہود بھی کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اہل عرب بھی کرتے تھے۔ عربوں کے ہاں اس کے سارے افعال موجود ہیں۔ یہ توضع کا فعل یا وضو کا لفظ ایک معروف لفظ ہے، یہ عربی زبان میں پہلے سے موجود تھا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جب لفظ موجود ہوتا ہے تو اس کا مصداق بھی لازماً موجود ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے یہ سورہ مائدہ میں ہے، سورہ مائدہ 5 ہجری پہ نازل ہوئی ہے۔ تو کیا آپ باور کرتے ہیں کہ اس وقت تک لوگ نماز وضو کے بغیر ہی پڑھ رہے تھے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی وضو نہیں کیا تھا، قرآن نے وہاں پہلی مرتبہ حکم دیا، وضو کیا جا رہا تھا، نماز وضو کر کے پڑھی جا رہی تھی، وضو سے لوگ واقف تھے۔ قرآن مجید اس میں ایک رخصت کو بیان کرنے جا رہا ہے، یعنی یہ بتانے جا رہا ہے کہ اگر کسی موقع پر پانی میسر نہیں ہے یا کوئی شخص مریض یا مسافر ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یہ حکم بیان کرنا ہے یا وضو کے بارے میں کوئی اور تصریحات کرنی ہے، اس کے لیے قرآن نے اپنے طریقے کے مطابق پہلے پورے حکم کو دہرا دیا ہے۔ یہ توطیہ اور تمہید کا طریقہ ہے، یعنی ایک گویا حکم آپ کو یاد دلا دیا۔ ہم بھی بعض اوقات ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو پوری بات کو دہرا کے کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا، اور دیکھیے اس میں اس چیز کی آپ وضاحت کر لیں، اس چیز کو سمجھ لیں، اس کے اس پہلو کو آپ جان لیں کہ یہ کیا نوعیت رکھتا ہے، تو وہ طریقہ اختیار کیا۔ یہ طریقہ اختیار کرنے میں بھی ایک چیز کو ملحوظ رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ وضو تو کر رہے ہیں لیکن اس کی ترتیب کے بارے میں بعض اوقات متربع نہیں رہتے، چنانچہ یہ بتا دیا گیا کہ یہ ترتیب ضروری ہے اور اس کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے خاص اسلوب اختیار کیا گیا ہے جس پر ہم اس سے پہلے بہت تفصیل کے ساتھ بحث بھی کر چکے ہیں، یعنی ارجلکم کے اعراب۔ اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح قرآن مجید نے ترتیب کو واضح رکھنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ تو یہ اس نوعیت کی چیز ہے۔ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال سورہ نساء میں نکاح کے محرمات، اچھا، یعنی وہ عورتیں جو نکاح کے لیے حرام ہیں، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس میں ماں کا ذکر ہے، اس میں بہن کا ذکر ہے۔ تو کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ جب تک سورہ نساء میں یہ فہرست بیان نہیں ہوئی تو لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ رشتے ممنوع ہیں؟ یہ تو ہمیشہ سے ممنوع تھے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء کے یہاں ایسا ہی رہا، بلکہ دنیا بھر میں اگر دیکھیے تو ان رشتوں کو ممنوع ہی سمجھا جاتا ہے، لوگ واقف تھے۔ لیکن قرآن مجید نے جب بعض رشتوں کے بارے میں وضاحت کرنا چاہیے، جس طرح رضائی رشتوں کے بارے میں یہ بتانا پیش نظر تھا کہ ان کی کیا نوعیت ہوگی، سحری رشتوں میں بعض نازک چیزیں بیان کرنا مقصود تھا تاکہ اس کے بارے میں لوگ متربع ہو جائیں۔ اسی طرح جمع بین الاختین وغیرہ کے بارے میں بھی صحیح اصول کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا۔ یہ چیز پیش نظر تھی، اور سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ عربوں کے ہاں ایک بڑی خلاف ورزی ہو رہی تھی، وہ اپنے باپ کی منقوہ سے اس کی وفات کے بعد نکاح کر لیتے تھے۔ چنانچہ وہیں سے بات شروع ہوئی، اور جب بات شروع ہوئی یعنی پہلی بات وہی کہی گئی، اس کے فوراً بعد قرآن مجید نے تمام محرمات کو دہرا دیا۔ تو یہ گویا حکم کا اعادہ ہے، حکم کے بارے میں لوگوں کو متنبع کرنا ہے، اس سے متعلق بعض فقہی وضاحتیں یا بعض تفصیلات کو بیان کرنے کے لیے یا بعض چیزوں کی تفہیم کے لیے پورے حکم کو بیان کر دیا گیا ہے۔ یہاں نہ وضو کی ابتدائی صورت بیان ہوئی ہے اور نہ محرمات کی ابتدائی صورت بیان ہوئی ہے، دونوں میں پہلے سے موجود ایک چیز کا ذکر ہو رہا ہے۔